ڈاکٹر صاحب آپ نے ہندو مذہب کو مثل آپ کے عقیدے کے مطابق آپ نے کہا، جبکہ آپ جس کتاب پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں اس میں یہ آئے کہ ما من قریۃ الا خلا فیہا نذیر آیا، اور باقی مقامات پر لکل قوم ہاد آیا، تو اس روایت کو آپ کس طرح سے یہ کہہ رہے کہ یعنی یہاں کیا ہاد نہیں آیا ہادی، یا یہاں پر نذیر نہیں ہے؟ ظاہر اصولاً تو ہم مانتے ہیں کہ اس کا امکان ہے کہ ہندو یہاں پر بھی کچھ انبیاء آئے ہوں، اس کا بھی امکان تو کہہ رہا آیا ہے نا، تو ہم اس کو کیسے نہیں، اسی بیان کے تحت تو ہم مان رہے ہیں کہ قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ ہر جگہ انبیاء آئے ہیں تو ہندوازم میں بھی اس علاقے میں بھی انبیاء آئے ہوں گے، اور اس کا بھی امکان ہے کہ جو ہندوؤں کے پاس صحائف ہیں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے ان میں سے شواہد ہیں کہ وہ وحی پر مبنی ہے، تو اس کا بھی کوئی نفی کرنے کی وجہ نہیں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ کہ ہم جس شکل میں وہ اس وقت موجود ہے، کیا ہم تعیین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی ساری کی ساری کسی نبی کے وحی پر مبنی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی تفصیل بیان ہوئی ہے وہ الہامی ہے؟ تو چونکہ یہ چیز پھر محل بحث ہے، تو اس لیے ہم ہندو میتھولوجی میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس پر یعنی اس کو اس درجے میں رکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جیسے مثلاً ہمیں قرآن مجید میں یا احادیث میں یا انبیاء کے بعد صحائف جن کی نسبت میں کوئی بڑی بحث نہیں ہے، تو درجے کا فرق ہے۔ صحیح۔ اگر آج کسی مذہبی سند سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بھی مذہبی صحائف ہیں اور ان میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ایک حقیقت کا الہامی بیان ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کی نوعیت بدل جائے گی۔ تو آپ یہودیت اور عیسائیت کو پھر اس سے الگ رکھیں گے ہندو مذہب سے؟ جی، کیونکہ وہ جو روایت ہے حضرت ابراہیم کی ذریت میں جو الہام کی اور وحی کی روایت جاری ہوئی، اس کو تو ایک سند قرآن مجید نے دے دی، یعنی وہاں ہمارے پاس ایک قرآن اور سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی روشنی میں ایک ماخذ کو ہم پہلے سے مان رہے ہیں کہ وہ صحیح ماخذ ہے، اس کی سند حاصل ہے، اس کی تائید حاصل ہے کہ انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم کی ذریت میں انبیاء کا ایک تسلسل رہا، ان کو صحائف آئے اور ان میں جو بات اس کو ایک سند حاصل ہے، اس وجہ سے اس کی نوعیت بھی الگ ہے۔ ہندو مت کے صحائف کے بارے میں ہمارے پاس کوئی ایسی سند مذہبی نہیں ہے، صحیح، تو وہ ایک تاریخی قیاس آپ کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ الہامی صحائف ہیں، بہت سے دوسرے لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ماننے یا نہ ماننے سے ہمارے ایمان پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔